اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 23 کے مشکل الفاظ کو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھیے، بہت سارے احباب اس پر وقف کرتے ہوئے مسٹیک کرتے ہیں، علیہ پڑھ لیتے ہیں جبکہ یہاں پر یا مشدد ہے، تو اس پر وقف کیسے کریں گے یہ سیکھ لیتے ہیں۔ ردوہا، ردوہا علی، علی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، یا شد زبر یا، علیہ۔ جب وقف کریں گے تو علی نہیں پڑھیں گے بلکہ علی، یا کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، ردوہا علی۔ اور اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں سے ابھی آیت شروع کی ہوئی ہے تو پھر اس کو علیہ پڑھیں گے، ردوہا علیہ فطفق مسحا بالسوق۔ مسحم، ہا کے اوپر دو زبر ہیں تو آگے با آ گئی ہے، تو دو زبر کا جو تنوین ہے، نون تنوین، اس کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ تجوید کی اصطلاح میں اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو یہاں مسحن نہیں پڑھیں گے، مسحم پڑھیں گے، مسحم بالسوق والاعناق۔ اگلا لفظ یہ بھی پارہ نمبر 23 میں ہے اور سورت کا نام ہے سورت صاد۔ اس لفظ کو دیکھیے، اس کو لیدبروا پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ دال پر شد ہے، آگے با پر بھی شد ہے، لیکن بہت سارے احباب جو ہیں وہ ایک شد کو تو پڑھ لیتے ہیں دوسرے پر نہیں پڑھتے، تو یہاں پر پہلے دال کو جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے اور پھر با کو۔ انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، لیدبروا پڑھیں گے، لیدبروا، لیا دبروا نہیں بلکہ یا کو دال پر ماریں گے، دال کو با پر، تو پھر یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا، مبارک لیدبروا آیاتی۔ اس کا ہجے کر لیجئے، مبارک، کاف لام دو پیش کل، مبارک لام زیر لی، مبارک لی، یا دال زبر ید، یا دال زبر ید، دال با زبر دب، لیدب، با زبر با، لیدب، را واو پیش رو، لیدبروا، مبارک لیدبروا آیاتی، آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صوفات کا یہ لفظ دیکھیے، اس کو بھی بہت سارے احباب پڑھتے ہوئے صوفون پڑھ لیتے ہیں، تو درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یعنی پہلے مد لازم کلمی مسکل کریں گے 5 الف اور پھر فا کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کا ہجے کر لیتے ہیں، لنح، نون صاد پیش نس، صاد الف فا مد زبر صوف، اس طرح ملائیں گے، صاد الف فا مد زبر صوف، فا واو پیش فو نون زبرنا، لنحن الصافون، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ جی اگلا لفظ دیکھ لیجئے، اس لفظ کو دیکھیے، لذت للشاربین پڑھ لیتے ہیں جبکہ یہاں پر لام بھی مشدد ہے، پہلے ذال مشدد ہے اور پھر آگے شین ہے، تو تینوں کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ بھی سورۃ صافات کا ہی لفظ ہے اور اس کی آیت نمبر یہ 46 ہے۔ بیضاء لذت للشاربین، اس کو پڑھیں گے لذت للشاربین، لذت للشاربین نہیں پڑھیں گے بلکہ لش
لش ایسے پڑھیں گے. لذ لام زال زبر لذ زال زبر زا لذ تا لام دو زیر تل لذ تل. آگے لام کو شین کے ساتھ ملائیں گے. لام شین زیر لش لذ تل لش شین کھڑا زبر شا لذت للشاربین بیضاء لذت للشاربین. اس سے جو پہلی والی آیت ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. یہاں پر یہ لفظ دیکھیے, اس کو آپ نے بھی کاسن نہیں پڑھنا بلکہ بھی کاسن پڑھنا ہے, کیونکہ یہاں پر الف کے اوپر جو حمزہ پڑھیں گے, اس کو الف کے اوپر آپ کو جو جزم نظر آ رہی ہے تو اس کو اپنے الف نہیں تلفظ کرنا بلکہ حمزہ کرنا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو ہم نے حمزہ کنسیڈر کرنا ہے, الف نہیں. تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے حمزہ ساکنہ کو. یطاف علیہم بکأس من معین. اگلا لفظ دیکھ لیجئے, یہ سورۃ صافات ہے اور اس لفظ کو پڑھتے ہوئے لا یسمعون پڑھ لیا جاتا ہے, جبکہ یہاں پر سین بھی مشدد ہے میم بھی مشدد ہے. تو اس کو لا یسمعون پڑھیں گے, لا یسمعون نہیں پڑھیں گے. سین کو خوب جماؤ کے ساتھ, میم کو جماؤ کے ساتھ اور غنہ بھی کریں گے کیونکہ میم پر شد ہے. تو قرآن مجید میں میم نون مشدد ہوں تو غنہ ضرور کرتے ہیں. لا یسمعون لا یسمعون الی الملأ الاعلی. الال ای لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. الی الملأ الاعلی. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. اور اسی طرح سورۃ صافات شروع ہو رہی ہے تو پہلا لفظ ہی یہی ہے, تو اس کو بھی بہت سارے احباب پڑھتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر صاد کو آپ نے صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے, یہاں پر مد کرنی ہے, مد لازم کلمی مسکل خوب جماؤ کے ساتھ, اور فا کو بھی اس کو پڑھیں گے والصافات صفا, اس طرح پڑھیں گے. والصافات ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ مد کرتے ہوئے آگے فا کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا. والصافات صفا, اس طرح پڑھیں گے. ہجے کیسے ہوگا؟ واو صاد زبر وس صاد فا مد کھڑا زبر صوف والصوف فا کھڑا زبر فا تازرتی والصوفات صفا. صفن ہے تو ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر پڑھیں گے, صفن سے صفا. والصافات صفا. اور سورہ یاسین کا یہ لفظ دیکھیے, یہاں پر وقف لازم کی علامت ہے ایک یہ, اور اس کے بعد سکتہ کی علامت ہے, اور یہ آپ چھوٹا سا سواد نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہاں پر بہت سارے احباب ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا ہے سکتہ کرنا ہے. تو آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. جب وقف کریں گے تو ایک طرح سے سکتہ میں آواز جو ہے اس کو جو ہے روکا جاتا ہے, توڑا نہیں جاتا, تو سانس جاری رہتا ہے, جبکہ وقف میں آواز اور سانس دونوں کو آپ توڑ سکتے ہیں. تو یہاں پر اب وقف لازم ہے, ضروری وقف ہے, تو آپ یہاں پر وقف کر لیں. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اور اگر آپ روانگی کے ساتھ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو پھر آپ یہاں پر سکتہ ضرور کر لیں. سکتہ میں پھر وقف آ جائے گا کیونکہ سکتہ میں آواز کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہوتا ہے. تو پھر ایسے پڑھا جائے گا من بعثنا من مرقدنا هذا,
تو اس طرح سکتہ کرتے ہوئے جو وقف کی ایک جو ہے وہ شق کو تو ہم نے پورا کر لیا کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے روکا ہے، سانس نہیں توڑا، تو آپ یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر روانگی کے ساتھ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو پھر سکتہ کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ پارہ نمبر 23 کے مشکل الفاظ تھے جو ہم نے آج سیکھے۔ انشاءاللہ عز و جل کل پارہ نمبر 24 کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔